کتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں اور جائیں گے، لیکن مت یہ سمجھیے گا کہ آپ محروم ہیں، آپ کو بھی اللہ ذو الجلال بلندیاں دے سکتے ہیں۔ کون کون ہے آپ میں جو حج کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی آمین کہا کریں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ وہاں جائیں گے، آپ یاد کریں گے کہ بھولے ہی رہے، لیکن اگر ویزا نہیں لگ سکا، نہیں پیسے اکٹھے ہو سکے، محروم اللہ نے پھر بھی نہیں کیا، میں 5 آسان طریقے آپ کو بتا سکتا ہوں، حدیث کی روشنی میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، جس سے آپ کو گھر بیٹھے بھی حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ پہلا طریقہ، گھر سے وضو کریں، اللہ کے گھر مسجد میں آ جائیں، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ، گھر سے وضو کریں، ساتھ ارادہ بھی کریں، میں نے آج مسجد میں جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے۔ ارادہ، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، کو بات سنی سنائی، حدیث میں آتا ہے تامن حجتو، اجر اس کا اتنا لکھا جاتا ہے یہ مکمل حج کر کے جا رہا ہے۔ ایک دن میں 5 نمازوں میں ایسے آئے تو ایک دن میں کتنے حج ہوئے؟ ہفتے میں کتنے ہوئے؟ سارے ہی میری طرح ریاضی میں فیل ہی رہے ہیں آپ۔ کتنے ہفتے میں بنتے ہیں؟ اور مہینے میں 150، اور سال میں کتنے ہوں گے؟ 1800 حج۔ اگر میری اور آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے، میں ہر نماز کو باجماعت پڑھوں، وضو کر کے آؤں، گھر سے ارادہ کر کے آؤں، دیانت داری سے بتائیے، صحیح ترغیب کی یہ صحیح روایت ہے، میں سال میں 1800 حج کا اجر لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ گھر بیٹھے۔ تیسرا طریقہ، صبح کی نماز باجماعت پڑھیں، نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، سورج نکلے 2 رکعتیں پڑھ لیں، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، یہ 2 رکعتیں اشراقی پڑھ لیں، ذکر کر لیں اس سے پہلے، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، مکمل حج عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیں۔ چوتھا طریقہ، صحابہ کہنے لگے ذهب اہل الدثور بالاجور یا رسول اللہ کے رسول، مالوں والے تو سبقت لے گئے، جہاد بھی کرتے ہیں، مال ہے، حج بھی کرتے ہیں، مال ہے، نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہم حج کر سکتے ہیں، نہ مال ہے جہاد کر سکتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ کہا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں، ان سے زیادہ اجر تمہیں مل جائے گا، ان کو ایک حج کا تمہیں اس سے بھی زیادہ مل جائے گا، وہ جہاد میں گئے تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر مل جائے گا۔ کیسے ملے گا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، حج عمرے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ 5واں طریقہ اس سے بھی آسان ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے سچی نیت کرو، یا اللہ میں ضرور حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے حج کروا دے۔ ساری زندگی آپ نہ کر سکے، پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، فوت ہو گئے، قیامت کو نامہ اعمال کھلیں گے، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، جس نے حج کیا اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوگا حج، جس نے نیت کی ہوگی اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس نے حج کیا ہے۔ نیت کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کا بھی اجر دیے اور واقعتاً آپ کو مکہ لے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑے ذکر کرنے والے تھے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو جمع کیا اور لائٹیں بند کروا کے ہو کے نعرے لگوائے؟ یعنی محمد مصطفیٰ نے جو کام کیا ہے وہ موجود ہے، احادیث موجود ہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ طرح طرح کے اذکار، طرح طرح کے اوراد، طرح طرح کے طریقے، اور ذکر کے نام پہ رقص، اور اس کے نام پہ نہ جانے کیا کچھ، کہاں سے آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے فرمایا اونچی بھی نہ بولو، کیونکہ تم اپنے رب کا نام لے رہے ہو، تمہارا رب تو دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ سے ذکر کرو اور تضرع کے ساتھ رب کی یاد میں رونا سیکھو۔ تو وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو شریعت کا مجرم بنانا ہے۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، اور آپ یہ روایت سن کے حیران ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استاد ہے، کیا ہی استاد شاگرد کے رشتے ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود جب گھر سے نکلتے تو ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ ان کو دروازے سے لے کے آتے کہ مسجد تک بھی آتے آتے کچھ مسئلہ پوچھ لیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ جمع ہیں اور حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، حلقہ سمجھتے گول دائرہ،
ان میں سے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے ہللو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ ایک ہی آواز سے سارے شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے کبروا 100، تم اللہ اکبر 100 مرتبہ کہو، وہ بیک زبان شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحوا 100، سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو۔ دیانتداری سے بتائیے سبحان اللہ یہ نیکی ہے کہ گناہ؟ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا کتنا اچھا عمل ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ذکر ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر یہ کلمہ میرے رب کو کتنا پسند ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مسجد میں یہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں تم نے روکا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو استاد محترم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے کیا کہا؟ لقد سبقتم سبقا بعیدا، اور کہاں چلے گئے ہو؟ تم نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا، ابھی تو اس پیغمبر کے گھر کے جو برتن بچے تھے وہ نہیں ٹوٹے اور تم نے محمد مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا۔ ذکر کر رہے تھے لیکن جو انداز اپنایا جا رہا تھا اس بات پہ سخت ناراض اور نالاں ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا۔ اچھا یہ مبارک دن اگر آ جائے زندگی میں تو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، شاید آج یہ مبارک دن مغرب کے بعد شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب بھی چاند کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ اس چاند کو طلوع کیا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہو، یہ پورا مہینہ ایمان والا ہو، یہ پورا مہینہ سلامتی والا ہو اور اسلام کی عظمت والا ہو۔ 5ویں دعا ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، والتوفیق لما تحب وترضى۔ اللہ اس پورے مہینے میں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور تجھے پسند آئے۔ اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں غیر ضالین ولا مضلین، جس میں اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے 2 اور دعاؤں کا اضافہ کیا ہے۔ یا اللہ یہ چاند نکل رہا ہے، پورا مہینہ مجھے گمراہ کرنے والا نہ کوئی ہو، مجھے گمراہی سے بچانا، اور مجھ سے بھی کسی کو گمراہی نہ دلوانا، میں بھی کسی کو گمراہ نہ کر سکوں۔ ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ۔ چاند کی دعا پڑھنے کے بعد جو ہی چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ عز و جلال کی عظمت، کبریائی، تعریف اور اسی کے ساتھ اللہ کی توحید کو بلند کرنا شروع کرتا ہے۔
حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ ان تکبیروں کو چاند نظر آنے سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ یہ تکبیر مطلق ہے، چلتے پھرتے عبداللہ ابن عمر کی طرح رستوں میں چلتے، بازار میں جاتے، اپنے گھر میں بیٹھے چارپائی پہ، اپنے خیمے میں بیٹھے، آپ اللہ ذو الجلال کی عظمت کو بیان کر تکبیریں پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے اللہ اکبر کہو، کثرت سے الحمدللہ کہو۔ تو چاند نظر آنے کے بعد یہ شروع ہو جانا چاہیے، اور 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد اور پابندی کے ساتھ تکبیر مقید جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کمال کی حدیث، ما اہل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا جنت کی بشارت؟ فرمایا جنت کی بشارت۔ تو 10 دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر، 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ یہ کہنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آج مغرب سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹ لیجیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن شعره وعن اظفاره، جب تم میں سے کوئی چاند کو دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے ترشوانے سے رکا رہے، نہ سر کے بال نہ ناخن، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَا يَمَسَّ مِن بَشَرِهِ شَيْئًا، جسم سے کہیں سے بھی بال جو ہے وہ نہ کاٹے نہ زائل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا کام بھی بتایا ہے، یہ 10 دن جب آ جائیں تو روزہ رکھیں۔ بہت اچھا ہے کہ سنت کے مطابق کان یصوم 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کے روزے رکھے۔ گرمی کی شدت اور حدت ہے، برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ ذو الجلال معاف کر دے۔ ان 10 دنوں میں ایک چوتھا کام بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اس طرح آپ رمضان میں بڑا قرآن پڑھتے رہے ہیں تو یہ جو ساری آپ نے 10 حدیثیں سنی ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم 10 دنوں میں اس سے زیادہ قرآن مجید پڑھے جس طرح ہم رمضان میں پڑھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن افضل ہیں کہ ذو الحجہ کے؟ انہوں نے جواب دیا دنوں کے اعتبار سے تو ذو الحجہ کی افضل ہے، راتوں کے اعتبار سے جو کہ لیلۃ القدر ہے رمضان میں، راتیں وہ افضل ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت تقرب الی اللہ ما استطعت واعلم انك لن تتقرب الیہ بشیء احب الیہ من کلامہ۔ کسی کا یہ شوق اور ذوق ہو کہ اللہ کا قرب مل جائے تو اللہ کی کلام پڑھنے کے بغیر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اقرأوا فی 10، 10 دنوں میں قرآن ختم کرو، اقرأوا فی 7، 7 دنوں میں قرآن ختم کیا کرو۔ اور سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے علامت حب اللہ حب القرآن، جو شخص کہتا نا مجھے اللہ سے محبت ہے اسے قرآن سے بھی محبت ہوگی۔ وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے محبت ہے اس کو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی۔ وعلامت حب النبی حب السنہ،
جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے بھی سے محبت ہوگی، پھر وہ شیو تو نہیں کروائے، پھر وہ داڑھی تو نہیں کٹوائے۔ علامت حب سنت، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں سنتوں سے محبت کرتا ہوں، حب الآخرہ، وہ ضرور آخرت سے محبت کرتا ہوں۔ وہ علامت حب الآخرہ بغض الدنیا، جو یہ کہتا ہے مجھے آخرت سے محبت ہے، پھر وہ دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتا۔ وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة، اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میرا دنیا کے اندر تو تھوڑا وقت ہے، پھر وہ آخرت کے لیے جمع جوڑ کرتا ہے، وہ دنیا کی جمع جوڑ میں زندگیاں نہیں لگاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں قرآن ختم کیجیے۔ آپ کل سے شروع کیجیے، سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے سورۃ آل عمران مکمل کر لیں۔ 2 ذی الحجہ کو آپ سورۃ نساء سے شروع کریں اور سورۃ مائدہ تک مکمل کر لیں۔ 3 ذی الحجہ کو آپ سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لیں۔ 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کر سورۃ اسراء تک مکمل کر لیں۔ 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے سورۃ النور تک مکمل کر لیں، اور 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے لے کے سورۃ غافر تک مکمل کر لیں۔ 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے سورۃ حدید تک لے جائیں، اور 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے قرآن مجید کو مکمل کر لیں۔ آپ نے 9 تاریخ کو چونکہ روزہ رکھنا ہے، کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں، اور 10 تاریخ کو قربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام میں کرنے والے کاموں میں سے ایک 5واں کام بھی بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ دنیا ساری کی ساری کھنگال ماریں گے آپ، لیکن آپ کو سکون نہیں میسر آئے گا جو اللہ کے ذکر سے آ سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ نے ذکر میں رکھا ہے کہ 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رزق ملتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھیے، جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا اتنا قیامت کے دن اللہ کے رسول کے قریب ہوگا، اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے۔ کثرت سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ کثرت سے پڑھے۔ صبح شام کی پڑھ لینا، اللہ 5 انعام دیتے ہیں، گناہ بھی معاف کرتے ہیں، ظالم کے ظلم سے بھی بچاتے ہیں، اللہ کے رسول اس کی سفارش بھی کریں گے، اور پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے جنت میں داخل بھی کریں گے، اور اللہ راضی بھی ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کثرت سے پڑھے، وہ 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ حدیث کہتی ہے کوئی جنگ کے میدان سے بھی بھاگ کے آ جائے بزدل بن کے، اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دیتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھی۔ دنیا کے خزانوں کے لیے بڑی تڑپ اور تمنا اور شوق اور ذوق اور محنت اور تھرس کے ساتھ لگے رہتے ہیں لوگ، کسی کو جنت کے خزانے چاہیے تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے پڑھی۔ آپ اگر سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا تو 100 غلام آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا۔ آپ اگر 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں تو 100 گھوڑے میدان جہاد کے لیے تیار کیے گئے پیش کرنے کا اجر مل جائے گا۔ اب اللہ اکبر اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 100 اونٹ لدے ہوئے سامان سے میدان جہاد کے لیے اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے 100 مرتبہ تو ذرا ایک مرتبہ اکیلے رات کو بیٹھ کے اوپر دیکھنا آسمان کتنا اونچا ہے، زمین و آسمان کا سارا خلا نیکیوں سے بھر جائے۔ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت سے پڑھیے۔ کوئی 10 مرتبہ کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے، سارا دن شیطان کے وس و شکنجوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کثرت سے ان ایام میں اللہ جلال کے سکھائے ہوئے اذکار کو اپنی زبان پہ لائیے۔ ایک چھٹا کام بھی ان 10 دنوں میں کرنا ہے، نوافل پڑھنے کا۔ آپ سچ سچ بتائیے رمضان میں تراویح پڑھتے رہے؟ اگر وہ افضل ہیں تو یہ دن بھی اس سے افضل ہیں۔
آپ سب اٹھتے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں میں تو تجربہ کر کے دیکھیں. میں نے اشراق پڑھنی ہے، میں نے چاش پڑھنی ہے، جب 10:15 کا ٹائم ہوگا وضو کر کے میں 2 بھی پڑھوں گا، یا 4 یا 6 یا 8 پڑھوں. کبھی اگر زندگی میں نہیں پڑھی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4، ان 10 دنوں میں تو پڑھ کے دیکھو. حدیث میں آتا ہے اس بندے کو اللہ جہنم پر حرام قرار دیتے ہیں، یہ جہنم نہیں جائے. جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. 10 دنوں میں تو تجربہ کریں. جو عشاء کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے، سلام نہیں پھیرتا، اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں. ویسے بھی گرمی ہے، اگر انسان 2 سے 4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے کتنا ٹائم لگے گا؟ ہماری تو سپیڈ بھی بڑی ہے نا، ہم نے کون سے 36 منٹوں میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ 2 سے 4 منٹ لگے اور فارغ. اور یہ راز سمجھے، آپ نے ٹریولنگ کی ہوگی، آفٹر لینڈنگ کیا ہوتا ہے، 2 سے 4 سے 6 سے 10 لوگ، کوئی ونگز کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹائرز کو دیکھ رہا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، کیونکہ دوبارہ اس نے اڑان بھرنی ہوتی ہے. اس کو دیکھتے ہیں کوئی نقص تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو 5 وقت اپنے سامنے کھڑا کر کے کیل کوکا اس کا ٹھیک کر دیتے. یہ بندہ پھر کمزور نہیں ہوتا، یہ بندہ پھر فٹنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ جلال جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی مضبوط کر دیتا ہے. یہ 10 دن ہیں آپ کے پاس، کثرت سے نوافل پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے کہ ان 10 دنوں میں دعائیں کیجیے. آج یہ پہلو بہت کمزور ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ بیمار ہو. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم خوشی کی حالت میں اللہ کو نہ بھولو، جب تم پہ کوئی آزمائش آئے گی اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے. کچھ لوگ کہتے ہیں دعا میری تو قبول ہی نہیں ہوتی. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ادب کے ساتھ، کیا تم شیطان سے بھی برے ہو؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی. شیطان نے کہا اللہ مولت دے دے، قیامت تک اللہ نے دے دی. شیطان کی بھی سن لی ہے. دعا کرنا نہ چھوڑے. دعا میں جب ہوتی ہے، سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کی پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں قیامت کے دن، یا کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، ضائع نہیں ہوتی. مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ چھین لے. حدیث میں آتا ہے جب آسمان سے بلا آتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا جاتی ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان گتھم گتھا ہوتی ہے، اور یہ دعا اس بلا کو قیامت تک زمین تک پہنچنے نہیں دیتی. دعا کیا کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور مظلوم و مقہور ان بچوں اور ماں اور بہنوں کے لیے دعائیں کیجیے. یہ 10 دن اتنے مبارک ہیں، میں ایک 8واں کام بھی کیجیے. خیر خواہی اور ہمدردی کے نعرے لگانے والے ان 10 دنوں میں بہت کچھ کما سکتے ہیں. 10 دن اعتکاف پہ قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی. یار اعتکاف کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی کوڈ مل جائے گا؟ کیسے وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. حدیث میں آتا ہے 1 مہینہ اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول، اور اعتکاف بھی مسجد نبوی میں. اتنا اجر کسی کو مل سکتا ہے؟ تو اس سے زیادہ اجر یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے. یہ گاڑیاں یہاں ہی رہ جانی ہیں، ان گاڑیوں سے کام لیا کریں. یہودی اور منصب یہاں رہ جانے ہیں. ایما مسلم کسا مسلما ثوبا کساہ اللہ من خبر الجنہ. حدیث میں آتا ہے جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ قیامت کے دن جنت میں سبز خلعت فاخرہ پہنائیں گے. تمہارا جی چاہتا ہے کہ نیا لباس پہنو عید کے دن، تو میرے بھائی کبھی کسی کو بھی سوٹ دے کے دیکھو جس نے کبھی نیا نہیں پہنا. کبھی نکلو نا ان دیہاتوں میں جہاں لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامۃ من ثمار الجنہ. جو کسی بھوکے مسلمان کو، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کی مہمان نوازی جنت سے کرے. 10 دن میں کھانا کھلائیے. ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ
سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو کسی کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی رحیق المختوم سے شرابن طہورا پلائے گا۔ سوچا کرے اس طرح کے کام، بدلنا چاہیے اپنے آپ کو۔ جہاں پانی کا بندوبست نہیں، نلکے لگوایا کریں، سال پورا بیمار رہے۔ امام حاکم، ان کے لیے دعا کروانے والے نے دعا کروائی، ایک عورت آئی اور آ کے رکا پھینک کے چلی گئی، لکھا ہوا تھا میں نے ان کے لیے دعا کی اور خواب میں مجھے اللہ کے رسول ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو کہو پانی کا بندوبست کرے۔ اٹھے امام حاکم، نلکا لگوایا، کنواں کھدوایا، ادھر پانی جاری ہوا، ساری بیماری ختم ہو۔ مسلمانوں کا خیال کیا کریں، اور میں بڑے ادب سے یہاں بھی کہوں گا کہ آنے والوں کی عزت دیا کریں، ان کے لیے بھی پانی رکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا جی، یہاں بھی پانی رکھ دیا کریں۔ کوئی اپنے آفس سے آیا ہوگا، کوئی دھوپ سے آیا ہوگا، اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟